لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، حسینیہ قائمہ خاتون میں عزاداری محرک انقلاب و احتجاج کے عنوان سے جو ہم نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا تھا، آج الحمدللہ وہ سلسلہ اپنے چھٹے مرحلے سے مسلسل ہو رہا ہے. ہم نے اب تک جو معروضات اور گزارشات اس موضوع کے حوالے سے آپ کی معتبر اور شاداب سماعتوں کی نظر کیے ہیں، ان کا ماحصل یہ ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، عزاداری ہماری شناخت ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، اور عزاداری ہر زمانے کے مظلومین کے لیے اور ہر زمانے کے پریشان حال لوگوں کے لیے ایک ذہنی اور قلبی آسودگی کا سبب ہے. اور عزاداری محرک انقلاب و احتجاج ہے. دنیا کا کوئی انقلاب ہو، دنیا کا کوئی احتجاج ہو، عزاداری سے اسے ضرور تحریک ملتی ہے. عزاداری وہ ہے کہ جو ہر انقلاب کو روشنی دیتی ہے، اور اسی روشنی میں ہر انقلاب آگے بڑھتا ہے. ہم نے کل گفتگو کو جہاں پہ چھوڑا تھا، آج وہیں سے مسلسل ہو رہے ہیں. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین کی جو شہادت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عزاداری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عزا کا سلسلہ جاری ہے، یہ وہ شہادت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی شہادت نہیں کر سکتی. انبیاء کی شہادتیں بھی اس شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے کل جناب اسماعیل اور امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کی بعض آیات پیش کی تھیں، اور اس میں بتایا تھا کہ امام حسین کی شہادت کی عظمت کیا ہے. اسی طرح سے آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کریں کہ کل اسماعیل کی بات کی تھی، آج ابراہیم کا تذکرہ کر دیں، اور زمانہ جان لے کہ حضرت ابراہیم اور امام حسین میں کیا فرق ہے. نبیوں کی شہادتیں بھی امام حسین کی شہادت کے برابر نہیں ہیں. یہ وہ عظیم ترین شہادت ہے جو تمام شہادتوں پر غالب آ گئی ہے. یہ وہ شہادت ہے جو تمام ترین شہادتوں پر فوقیت رکھتی ہے. تو عزیزان محترم، امام حسین اور اسماعیل کا فرق کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسماعیل کو جب خبر شہادت ملی تو انہی نے کہا تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. یعنی مصیبت پہ صبر کیا جاتا ہے. انہی نے ایک لمحے کے لیے صحیح مصیبت سمجھا. اور امام حسین نے جب انہیں شہادت کی نوید ملی تو خندہ پیشانی کے ساتھ شہادت کا استقبال کیا، اور کربلا کے میدان میں زخمی بدن کے ساتھ سجدہ شکر ادا کر کے بتایا کہ شہادت مصیبت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے. تو عزیزان محترم، آئیے اب دیکھیں ابراہیم اور امام حسین کے درمیان
کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ ابراہیم کون ہیں اور حسین کون ہیں؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسماعیل کون ہیں اور حسین کون ہیں۔ آج آئیے ابراہیم کون ہیں اور حسین کون ہیں، اور فرق کیا ہے دونوں کے درمیان میں، کہ پروردگار عالم نے جب جناب ابراہیم کو امامت عطا کی تو سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا اور 124ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہا کہ میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، اب ہم تمہیں امامت عطا کریں گے۔ اور جب ہم نے انہیں امامت عطا کر دی تو کہنے لگے کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار کیا منصب امامت سے میری اولاد کو سرفراز نہ کیجئے گا؟ اے میرے رب کیا یہ منصب امامت میری اولاد کو عطا نہیں کیا جائے گا؟ اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ گویا یہ منصب امامت میری نسل میں جاری رہے۔ تو آواز قدرت آئی کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم یقیناً ہم تمہاری نسل کو اس منصب سے سرفراز کریں گے، مگر جو گنہگار ہوں گے ہم انہیں امام نہیں بنائیں گے۔ گنہگار امام نہیں بن سکتے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے وہ سنیں کہ پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا، گنہگار کبھی امام نہیں بن سکتا، خطا کار کبھی امام نہیں بن سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام بنے گا کون؟ کہ امام وہ بنے گا جو محفوظ عن الخطا ہو، امام وہ بنے گا جو منصوص من اللہ ہو، جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا ہو۔ امام وہ نہیں ہوتا جسے لوگ منتخب کریں۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ پروردگار نے ابراہیم کو جو خلیل خدا ہیں، جنہیں نبوت ملی ہوئی ہے، جنہیں رسالت ملی ہوئی ہے، انہیں جب امامت دی تو امامت دینے سے پہلے امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے پہلے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے انہیں امام بنایا۔ تو عزیزان محترم بات ظاہر ہو گئی، آیت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ پروردگار نے کیا کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امامت دی، مگر کب؟ پہلے امتحان لیا۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی اس مرحلے پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے امتحان دیا اور بعد میں امامت ملی، اور امام حسین وہ ہیں کہ جنہیں پہلے امامت ملی، بعد میں کربلا کے میدان میں امتحان دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم نے انہیں وہ منصب عطا کیا کہ جو منصب قیامت تک باقی رہنے والا تھا۔ اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ خصوصی منصب وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے امام حسین کو عطا کیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم آئیے اب میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت آدم اور جناب ابراہیم میں کیا افتراق ہے، دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ آدم وہ ہیں کہ جو ابو البشر ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ آدم وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار نے کہا قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پروردگار نے
گروہ ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اور اب عزیزان محترم پھر پروردگار عالم نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یہ وہ ہے کہ جسے میں روئے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ اس پر فرشتوں نے آبجیکشن کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ پروردگار عالم کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا کر بھیجے گا جو روئے زمین پر جا کر فتنہ و فساد کرے؟ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جس کی سرشت میں، جس کی فطرت میں، جس کی جبلت میں فتنہ ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد جب یہ پروردگار نے کہا کہ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، تو سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ ابلیس ایک ایسا تھا کہ جو سجدے میں نہیں گیا۔ ابلیس جب سجدے میں نہیں گیا تو پروردگار نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، اور اسے بارگاہ خداوندی سے باہر نکال دیا گیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ ابلیس کو کیوں باہر نکالا گیا؟ اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور جب پروردگار نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تم نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو ابلیس نے اس کا کیا جواب دیا کہ پروردگار عالم میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں افضل ہو کر مفضول کو کیسے سجدہ کر لوں؟ پروردگار نے کہا تم کیسے افضل ہو؟ کہ پروردگار مجھے تو نے نار سے بنایا ہے اور اسے تراب سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کی فطرت کیا ہے کہ جب اسے روشن کرو تو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور خاک کی فطرت کیا ہے کہ خاک کو اگر بلندی سے بھی گراؤ تو پستی کی طرف جاتی ہے۔ تو اسے جس شے سے بنایا ہے اس کی فطرت ہے پستی کی طرف جانا۔ مجھے جس شے سے بنایا ہے، مجھے جس شے سے بنایا ہے اس کی فطرت ہے بلندی کی طرف جانا، تو پھر میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ آواز قدرت آئی۔ سجدہ اس نسبت کو تھا کہ جو ہم سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ہم نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ ہم نے انہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، تو اب یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ ہیں، تو تم نے نسبت کا احترام نہیں کیا۔ یہ کہہ کر پروردگار عالم نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا کہ تم نے نسبت کا احترام نہیں کیا، تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، لہذا تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، فخرج، چلے جاؤ یہاں سے۔ ابلیس نکال دیا گیا، کیوں؟ نسبت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اب عزیزان محترم اس مرحلے پر میں ایک ایسے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو عموماً عزاداری کے حوالے سے دشمنان عزا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے عزاداری، محرک انقلاب و احتجاج، تو اب عزاداری کے تعلق سے اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ عزاداری کے تعلق سے کیا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تعزیہ ہے، اس تعزیے کو یہ لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ تعزیے میں ہے کیا؟ وہ بانس کی کچھ کھپنچے ہیں اور کاغذ اس کے اوپر سے چڑھا ہوا ہے، اور اس تعزیے کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اسے بوسہ دے رہے ہیں، اس کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں ایسے لوگوں کے لیے عرض کر دوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تعزیے میں لکڑی اور کاغذ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔
تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ لکڑی اور کاغذ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں یا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں یا ہم اسے بوسہ دے رہے ہیں. بوسہ اس لیے دیا جا رہا ہے تعزیے کو، احترام اس لیے کیا جا رہا ہے تعزیے کا کیونکہ وہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور اسلام میں نسبت کا احترام ہے. آدم کو نسبت تھی پروردگار سے کہ خلیفۃ اللہ تھے، ابلیس نے اس نسبت کا احترام نہیں کیا تو جنت سے نکال دیا گیا. تو عزیزان محترم، یہ جو تعزیہ ہے اسے نسبت ہے فخر آدم امام حسین علیہ السلام سے. تو جس نے نسبت کا احترام وہاں نہیں کیا تھا اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور آپ یہاں نسبت کا احترام نہ کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس لیے کہ اسلام نسبتوں کا احترام سکھاتا ہے، اسلام میں نسبتوں کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں حجر اسود، جب آپ حج کے موقع پر جاتے ہیں تو حجر اسود کو چومنا بھی حج کا رکن ہے. تو حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. تو ایک پتھر کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ بھئی اس پتھر کے اندر کیا ہے؟ مکہ معظمہ میں ہزاروں پتھر ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کسی بھی پتھر کو چوم لیں تو گویا آپ کے حج کا وہ رکن مکمل ہو گیا جو حجر اسود کے چومنے سے ہوتا ہے. نہیں، کوئی اور پتھر نہیں، وہی پتھر چومنا ہے جس کے متعلق حکم دیا گیا ہے، اسی پتھر کو چومنا ہے جسے حجر اسود کہا گیا ہے. تو حجر اسود کو کیوں چومنا ہے؟ کیونکہ اس پتھر کو اللہ سے نسبت حاصل ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں نسبت کی وجہ سے ہم دوسرے پتھر کو نہیں چوم سکتے، اسی کو چومنا ہے. تو بس عزیزان محترم، یہی مسئلہ امام حسین کے ساتھ ہے، یہی مسئلہ تعزیے کے ساتھ ہے کہ ہم جو تعزیے کو چوم رہے ہیں اس لیے چوم رہے ہیں کیونکہ اس سے امام حسین سے نسبت حاصل ہے، اور اسلام نسبتوں کا احترام کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ جس نے نسبت کا احترام نہیں کیا اسے جنت سے نکال دیا گیا. اور جب ابلیس کو نکالا تو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تم نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اب عزیزان محترم، اس مرحلے پر میں اس طرح سے سرسری طور پر نہیں گزر سکتا. اس سے متعلق ایک مولا کائنات کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس کو سنائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بات جب یہاں تک آئی ہے تو وہ جملہ بھی سنتے جائیں کہ اس آیت کے تعلق سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ نے سوال کیا، کہا کہ اے فاطمہ زہرا، آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم نے مجھے ایک ایسی فضیلت دی ہے جو فضیلت اللہ نے نہ کسی نبی کو دی ہے نہ کسی ولی کو دی ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ یا علی، آپ کی وہ کون سی فضیلت ہے کہ جو کسی نبی کو نہیں ملی، جو کسی ولی کو نہیں ملی؟ تو امام علی نے اسی آیت کی تلاوت کی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کہا کہ اے بنت رسول، آپ نے اس آیت کو تو یقیناً پڑھا ہوگا. کہ یا علی، یقیناً میں نے اس آیت کو پڑھا ہے. بنت رسول، آپ نے یہ آیت تو قرآن میں پڑھی ہوگی. کہ یقیناً میں نے یہ آیت پڑھی ہے. کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے جو یہ کہا ہے ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہ تو نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو وہ دونوں ہاتھ کس کے تھے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم تو جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ جسم ہے. وہ تو نور ہے، خالص نور. پروردگار عالم صرف اور صرف نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہ ایک ایسا نور ہے جو زمین اور آسمان پر محیط ہے. تو اب
جب اللہ کے ہاتھ ہے نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو وہ ہاتھ کس کے ہاتھ تھے پھر، جن ہاتھوں کو پروردگار نے اپنا ہاتھ قرار دیا؟ تو امام علی نے فرمایا کہ وہ ہاتھ جنہیں پروردگار نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے وہ ہاتھ میرے ہاتھ تھے، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا ہے۔ اور اے بنت رسول، یہ وہ فضیلت ہے میری کہ آدم سے لے کے خاتم تک جس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے، جس میں کوئی ولی شریک نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا مسکرائیں کہ یا علی، آپ کو یہ فضیلت تو یاد ہے کہ آپ نے آدم کا خمیر تیار کیا، لیکن میں آپ کو ایک اور فضیلت یاد دلا دوں، کہ یا علی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا، لیکن حوا کا خمیر کس نے تیار کیا؟ ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ یا علی، آپ کو معلوم ہے نا حوا کا خمیر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور مجھے پروردگار نے یہ فضیلت دی ہے کہ کائنات میں کوئی عورت بھی میری اس فضیلت میں شریک نہیں ہے، کائنات کی کوئی عورت بھی میری اس فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ نے جناب حوا کا خمیر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور ساری کائنات کی جو یہ عورتیں ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں بنات حوا، حوا کی بیٹیاں۔ ساری کائنات کی عورتیں حوا کی بیٹیاں ہیں، تو اور حوا کا خمیر کس نے تیار کیا؟ ساری کائنات کی عورتیں جناب حوا کی بیٹیاں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں حوا، کیونکہ حوا ساری کائنات کی عورتوں کی ماں ہے۔ تو جب جناب حوا ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں، تو پھر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے برادران ایمانی و اسلامی سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ حوا کا خمیر کس نے تیار کیا؟ حوا کا خمیر تیار کیا بنت رسول نے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ تو جس نے خمیر تیار کیا وہ افضل ہے، یا جس کا خمیر تیار کیا گیا وہ افضل ہے؟ تو ہر ذی علم، ہر ذی فہم، ہر ذی ادراک، ہر ذی شعور انسان ایک ہی بات کہے گا، اور وہ کہے گا کہ وہ افضل ہے جس نے خمیر تیار کیا۔ جس کا خمیر تیار کیا گیا وہ مفضول ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا جناب حوا سے افضل ہیں، تو میں عرض کروں اس مقام پر کہ جب عظمتوں میں، رفعتوں میں، منقبتوں میں، ارزشوں میں جناب حوا جناب فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ حوا کی بیٹیاں جناب فاطمہ کا کیا مقابلہ کریں گی؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، جناب آدم کون ہیں؟ ابو البشر، وجہ تخلیق کائنات، ان کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن میرے حسین کا کیا مقام ہے وہ بھی سنیں۔ آدم ہے وجہ تخلیق کائنات، اور حسین ہے فخر آدم۔ اور یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں آیتوں کے ساتھ گفتگو کروں گا، کیونکہ آج اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا میں آج کی حد تک گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل یہیں سے ہم مسلسل ہوں گے کہ آدم اور حسین میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے، آدم کیا ہے اور حسین کیا ہیں۔ اور وہ فرق میں تاریخ کی روشنی میں نہیں، قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا، قرآن کی آیات کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ امام حسین کیا ہیں، قرآن نے امام حسین کے سلسلے میں کیا کہا ہے، اور حضرت آدم کے سلسلے میں کیا کہا ہے، اور عظمتوں میں افتراق کیا ہے اور اشتراک کیا ہے وہ بھی عرض کروں گا
انشاءاللہ وہ کل گفتگو کروں گا. اور کل میں یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ آج تعزیے کا ذکر آیا, اور جب تعزیے کا ذکر آیا تو جو معترضین اعتراض کرتے ہیں تعزیے کے حوالے سے, وہ ایک اعتراض نہیں ہے, بہت سارے اعتراضات ہیں اس حوالے سے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان سارے اعتراضات کے جواب کل کی مجلس میں دوں, اس لیے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, نئی نسل ہے, انہیں بہت سی باتیں نہیں معلوم ہیں. جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ مشکوک ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں کہ درست ہے یا نہیں ہے. مثلا تعزیہ بنانا درست ہے یا نہیں ہے, تعزیے کے سامنے دعائیں مانگنا درست ہے یا نہیں ہے, تعزیے کا احترام کرنا درست ہے یا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی میں کل کی مجلس میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ گفتگو کروں گا. ان تمام اعتراضات کے جوابات کل میں قرآن کی آیتوں سے دوں گا کہ تعزیے کا احترام کرنا درست ہے یا نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو مخالفین ازاں ہیں وہ تعزیے کے تعلق سے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ تعزیہ ہے شبی اور شبی بنانا ہے بدعت. تو جب بدعت ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تعزیے کا احترام کیسے کریں, یعنی گویا بدعت ہے تو بدعت کا کیا احترام کیا جائے. تو میں کل عرض کروں گا کہ تعزیہ بدعت ہے یا سنت ہے, اور تعزیے کا احترام کرنا لازم ہے یا نہیں ہے, تعزیے کے سامنے دعائیں مانگنا درست ہے یا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی میں یہ ساری گفتگو کل کی مجلس میں کروں گا, اور آج کی حد تک گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. بات جہاں تمام ہوئی وہاں میں امام علی کا تذکرہ کر رہا تھا, اور آج ایک علی کا تذکرہ آپ نے سن لیا, اب دوسرے علی کا تذکرہ سن لیجیے. آج کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ جناب علی اکبر سے منسوب ہے. عزاداران مظلوم کربلا محرم کی 6 تاریخ ہو گئی, اور ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ مسلسل دے رہے ہیں, ہم مسلسل گریہ کر رہے ہیں. آج اس شہزادے کا پرسہ دینا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا. روایتوں میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو نانا کی یاد میں, نانا کی فراق میں آقا حسین بہت تڑپتے تھے, بہت گریہ کرتے تھے, نانا کے روزے پہ جا جا کر رویا کرتے تھے, نانا کے روزے پہ جا کر گریہ کرتے تھے. ایک دن نانا کے روزے پر گریہ کرتے کرتے سو گئے. خواب میں دیکھا کہ نانا آئے ہیں اور سمجھایا, خواب میں دیکھا کہ نانا آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین تم اس طرح تڑپ تڑپ کے نہ رہو ہمارے فراق میں, کہ نانا آپ کی بہت یاد آتی ہے. نانا نے کہا اپنے نواسے سے کہ اے حسین ان قریب پروردگار تمہیں ایسا بیٹا دے گا جو ہمارا ہم شکل ہوگا, جو ہماری شبیہ ہوگا, تو جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں وہی سکون ملے گا جو ہماری زیارت کے بعد ملتا تھا. روایتوں میں ہے کہ کچھ دن کے بعد اس خواب کی تعبیر امام حسین کے صحن میں ظاہر ہوئی اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے, ہو بہو رسول جیسے تھے. امام حسین کو بڑی مسرت ہوئی, بڑی خوشی ہوئی کہ پروردگار نے مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو اس کے نبی سے مشابہ ہے. اور نانا نے جو خواب میں بشارت دی تھی اس خواب کی تعبیر علی اکبر کی شکل میں مل گئی. عزاداران مظلوم کربلا یہ اطلاع تمام مدینے کے اطراف کے لوگوں کو ملی. یہ خبر اطراف مدینہ میں پھیل گئی کہ امام حسین کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے, جو رسول خدا سے مشابہ ہے. عزیزان محترم, روایت کے فقرے ہیں کہ اطراف مدینہ کے لوگ حضرت علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے. ہم نے سنا ہے کہ امام حسین کو پروردگار نے ایسا فرزند دیا ہے کہ جو ہم شکل پیغمبر ہے. وہ آتے دروازے پہ دستک دیتے, ادھر دق الباب ہوا, امام تشریف لاتے. آنے کے بعد اطراف کے لوگ کہتے, مدینے کے اطراف کے لوگ امام سے درخواست کرتے اور کہتے
کہیں فرزند رسول ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا آیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کریم کی زیارت نہیں کی ہے، لہٰذا ہم اس بچے کے ذریعے نبی کریم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، تصور کیجئے جسے مدینے والے، اطراف مدینے والے اتنا پیار کرتے ہوں، اتنی محبت کرتے ہوں، خود حسین کتنی محبت کرتے ہوں۔ حسن علی اکبر کے حوالے سے ہم شکل پیغمبر ہیں، ہم شکل رسول ہیں علی اکبر۔ علامہ محسن نقوی شہید نے کہا کہ اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ شہزادہ، کتنا حسین ہے یہ شہزادہ۔ روایت میں ہے رات کا وقت تھا، شب گزر رہی تھی، اور رات کے سناٹے میں جناب ام لیلہ نے دیکھا کہ گہوارہ حسین کے پاس کوئی سایہ منڈلا رہا ہے۔ گھبرا گئیں اور کہتی ہیں کون ہے جو میرے علی اکبر کے گہوارے کے پاس ہے؟ امام حسین نے ادھر سے جواب دیا، ام لیلہ آہستہ بولو، علی اکبر ابھی سویا ہے۔ ام لیلہ کہتی ہیں اے میرے والی و وارث، اتنی رات میں آپ علی اکبر کے گہوارے کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اے ام لیلہ، علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، بار بار دل چاہتا ہے بس میں بیٹھا ہوا علی اکبر کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب تصور کیجئے جسے امام اتنا چاہتے ہوں، وہی نوجوان، وہی بیٹا، ہم شکل پیغمبر، یوم عاشوراء امام سے آگے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جب علی اکبر امام سے اجازت مانگتے ہیں تو عجیب بات امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے اور تمہارے کوئی علی اکبر تمہارے جیسا بیٹا ہوتا تو تم سمجھتے ہمارے درد کو کہ ہم تمہیں اجازت دینے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب امام نے حضرت علی اکبر کو اجازت دی اور کہا اے علی اکبر میں نے تمہیں اجازت دی، مگر جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے آؤ، جاؤ مادر گرامی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جب ماں کے پاس آئے، روایت کے فقرے ہیں کہ ماں نے علی اکبر کو کہا کہ اے میرے لال خیمے میں بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر بیٹھ گئے، اس کے بعد اٹھی، ایک صندوق کھولا، کچھ ملبوسات لے کر آئیں اور ملبوسات ہاتھوں میں لے کر علی اکبر کا طواف کرنے لگی۔ علی اکبر کہتے ہیں اے مادر گرامی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی یہ طواف کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ام لیلہ کا جواب سنیں گے عزاداروں۔ ام لیلہ کہتی ہیں علی اکبر میں نے یہ وہ ملبوسات ہیں جو تمہاری شادی کے لیے تیار کیے تھے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے لال کی شادی نہیں ہوگی۔ اے علی اکبر میں ان ملبوسات کو تم پر صدقہ اتار رہی ہوں، جب شام غریبہ لوٹنے والے آئیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ لے جاؤ میرے علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے، اور جب جناب زینب کے خیمے میں آئے علی اکبر ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں میرے لال بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ اماں یہ بتا دیجئے کہ جناب زہرا کے لال کی عظمت زیادہ ہے یا آپ کے لال کی عظمت زیادہ ہے؟ یہ بتا دیجئے جناب فاطمہ زہرا زیادہ باعظمت ہیں یا آپ زیادہ باعظمت ہیں؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہیں علی اکبر میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ علی اکبر یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے رہی ہوں؟ جب مادر گرامی سوال کریں گی کہ اے زینب تمہیں علی اکبر اتنا پیارا تھا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا،
تمہارا علی اکبر سلامت رہا تو میں مادر گرامی کو کیا جواب دوں گی؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ اے علی اکبر، مادر گرامی بنت رسول کی عظمتوں کو ہزاروں سلام۔ اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں اجازت دی، جاؤ، اب میں تمہیں نہیں روکوں گی، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے رہی ہوں۔ ادھر ماں سے اجازت ملی، پھوپھی سے اجازت ملی۔ روایت کے فقرے ہیں، ایک چھوٹی بچی نے آ کر جناب علی اکبر کا دامن پکڑ لیا۔ جناب علی اکبر کا دامن پکڑ کر وہ بچی کہتی ہے، بھیا جا رہے ہو؟ بڑے ارمان تھے کہ علی اکبر کی شادی ہوگی۔ روایت کے فقرے ہیں، جناب سکینہ کو شہزادہ علی اکبر نے اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور جناب سکینہ نے حضرت علی اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد بہن نے بھائی کو رخصت کیا۔ علی اکبر جب مقتل کے لیے جا رہے تھے، خیموں میں کوہرام بپا تھا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، اب تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی اکبر نے پکارا، یا ابتا علیک منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اور آقا حسین نے جواب میں فرمایا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے بیٹے تمہارے بعد اس دنیا کی زندگی پہ خاک ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی اکبر کہاں ہو؟ بابا کو پکارو۔ ہائے علی اکبر، واہ علی اکبرہ، واہ۔